وطن کی حرمت کے پاسدارو سلام تم پر، رہے شہادت کے شاہ سوارو سلام تم پر، کریں دعائیں تمہارے حق میں وطن کی مائیں، جری جواں مرد جان سارو سلام تم پر، تمہارے خون سے ہے خاک ارض وطن درخشاں، تراب تاباں کے چاند تارو سلام تم پر، زمیں سے اپنی ہے تم نے عہد وفا نبھایا، میرے دلاور وفا شعارو سلام تم پر، لٹا دیا مسکرا کے تن من رہے خدا میں، عظیم ذیشان باوقارو سلام تم پر، عدو کا ہر وار اپنے سینے پہ تم نے روکا، دلیر و چوکس نگاہ دارو سلام تم پر، تمہاری للکار سے ہے قلب عدو پہ لرزا، جلال و سطوت کے کوہ سارو سلام تم پر، ہماری خاطر اس اپنی ایثار جاں کے بدلے فقط دعاؤں کے خواستگارو سلام تم پر، مجھے یقین ہے رسول اکرم ہے تم پہ نازاں، نبی کی رحمت سے ہم کنارو سلام تم پر، حسن ہر ایک ہم وطن کہے یک زبان ہو کر، حسن ہر ایک ہم وطن کہے یک زبان ہو کر، حسین و حیدر کی ذوالفقارو سلام تم پر، سلام تم پر۔ 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ پاکستان ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا، اور آج بھی اس وطن کی حفاظت کے لیے کتنے لوگ اپنی جان، اپنا سکون اور اپنا بہت سارا وقت ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں مارکہ حق کی، تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ایک قوم یکجان ہو کے اکٹھی ہو جائے، کھڑی ہو جائے، تو کوئی دشمن کتنی بڑی طاقت کا ہو ہمیں مار نہیں دے سکتا۔ آج ہم بات کریں گے 14 اگست کے حوالے سے، مارکہ حق کے حوالے سے، اور پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے پہ ہمیں کیسے سیلیبریشن کرنی چاہیے، کیا کیا ہمیں آگے کے لاہ عمل طے کرنے چاہیے یا سوچنے چاہیے کہ ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے۔ جیسے ہی ہم نیو ایئر پہ سارے ریزولیشن سیٹ کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 14 اگست پہ بھی کچھ ریزولیشن سیٹ کریں اپنے وطن عزیز کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کرنل ملک حسن صاحب، ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان کی آنے والی جنریشن پاکستان کو کس طرح دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، سب سے پہلے تو اپنا ایک جو آپ کا ملٹری کریئر ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے سٹارٹ ہوا اور پھر کیسے آپ کا ایک سارا اسکیجول چلا۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان یور پوڈ کاسٹ فرسٹ آف آل۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ دیکھیے، فوج میں شمولیت جو ہے یہ جب تک آپ کے دل میں ایک جذبہ، ایک لگن اور ایڈونچر پسند نہ ہو آپ، تو شاید فوج کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دور کی نسل جو تھی وہ عزیز بھٹی شہید، میجر طفیل شہید، راشد مناز شہید کی کہانیاں پڑھ پڑھ کر جوان ہوئی۔ بالکل۔ اس دور کے ملی نغمے آج بھی ہمارے دلوں کو گرماتے ہیں، ویسا ہی جیسا شاید اس دور کے بچپن میں ہمیں جوش دلاتے تھے۔ ہمارے دور میں ہمارے کلاس فیلوز، اس دور کے نوجوان بہت سے کیریئرز کی طرف رجحان رکھتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد اس وقت بھی ایف ایس سی کے بعد اپنے آپ کو فوج کے لیے ضرور والنٹیئر کرتے تھے۔ تو یہ جو ملی نغمے تھے، یہ جو 1965 کی جنگ کی داستانیں تھیں، ان کو پڑھ کر ہمیشہ سے خون میں وہ جوش لینے مارتا تھا جس نے آخر کار مجھے اس
پوائنٹ پوائنٹ پر لایا لیا ہے جہاں پر میں نے اپنے آپ کو فوج کے لیے والنٹیئر کیا. بہت ایک کہہ سکتے ہیں پرجوش بات کی ہے آپ نے ینگ جنریشن کے لیے جو ابھی اگر آرمی جوائن کرنا چاہتی ہے تو. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایز این ملٹری آفیسر آپ نے فرائض سر انجام دیا, آپ نے پاک فوج کو اپنا ایک ایسا وقت دیا جو شاید دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آ سکتی, اپنی جوانی پاک فوج کے نام کی, وطن عزیز کے نام کی, تو آزادی کو آپ کن معنوں میں لیتے ہیں؟ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت آزادی کا ایک خواب دکھایا جاتا تھا. اس وقت لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ ہم انگریزوں کے جانے کے بعد آزاد ہو جائیں گے. ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے. ہوں اس وقت بھی ایک طبقہ ایسا موجود تھا جو سمجھتا تھا کہ متحدہ ہندوستان میں رہ کر بھی مسلمان اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی آزادی کے ساتھ آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. مگر اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت ہے, ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو آج اتنی دہائیوں کے بعد جب ہم ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھتے ہیں, جہاں آج جو اس دور کے کچھ علماء کا خیال تھا کہ سجدے کی اجازت ہوگی, آج وہ سجدے کی اجازت بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے. مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنا دشوار ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بھارت میں جو ہے وہ ایسا ہی دیکھا جا رہا ہے, لیکن پاکستان ہمارا ایک آزاد ملک ہے اور ہم یہاں پہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں, اپنے اسلام کے دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کی قدر و قیمت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں کہ ہاں ہمارے پاس ایک آزاد مملکت موجود ہے. لیکن آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یہ آزادی کو کس سینیریو میں دیکھ رہی ہے؟ آپ اگر باہر ملتے ہیں, جنزیز سے ملتے ہیں, تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ جو آزادی کا ایک ہمارے پاس ایک سینیریو تھا یا ہمارے پاس ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہاں ہمیں آزادی ملی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی کوئی فخر کی بات ہے, لیکن اب پاکستان میں جنزیز اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ درست کہا آپ نے. دیکھیے, آزادی کی اصل قدر تو اس جنریشن کو ہوتی ہے جس نے وہ آزادی حاصل کی ہوتی ہے, جس نے اس ملک کو آزاد ہوتے دیکھا, جس نسل نے, جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے گھر بار لٹائے. اصل قدر تو انہیں ہوگی. مگر جن کو یہ ملک آزاد ہی ملا, ان کو شاید وہ قدر نہیں ہوگی. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ نے بات کی 14 اگست کی, کہنے کو تو یہ ایک دن ہے, تہواروں کی طرح ایک دن ہے, مگر یہ دن ایک یاد دہانی کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ہم زندگی میں عام دنوں میں ایک اپنی مصروفیات میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب یہ دن آتا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ ہمیں رک کر سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ملک آج وہ دن ہے جس دن یہ آزادی ملی تھی. اس دن ہم اپنے جو اکابرین ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں, قائد اعظم کی شخصیت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں, اقبال کے خواب کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو دن ہیں, ان دنوں کے وہ تقریبات, وہ احساسات, ان کا دہرانا جو ہے وہ اس نئی جنریشن کو بھی اس بات کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ یہ ملک بنا بنایا نہیں ملا, اس کے لیے کسی نے محنت کابش جد و جہد کی تھی. جیسے کہ ہماری انفارمیشن ہے کہ آپ تو پوئٹری بھی کر رہے ہیں, کچھ شعر و اشعار بھی ہیں آپ کے پاس, تو میں چاہوں گی اگر 14 اگست کی بات ہو ہی رہی ہے, پاکستان کی آزادی کی بات ہو رہی ہے, تو کچھ ارشاد ہو جائے. میں نے ایک نظم لکھی تھی, سبز ہلالی پرچم دنیا میں اپنی واحد پہچان. سبز ہلالی پرچم دنیا میں اپنی واحد پہچان, دل کی ہر دھڑکن کہتی ہے پاکستان ہماری جان. ہے ماں کی مانند یہ دھرتی اور ماں پر سب کچھ قربان, اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان. امن کے خواہاں ہیں ہم لیکن, امن کے خواہاں ہیں ہم لیکن, دشمن جب سر پر آ جائے واجب فوج پہ ہو جاتا ہے. خوب عدو کو سبق سکھائے کرتے ہیں ہم دیس کی خاطر اپنا تن من دھن قربان.
اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان. اور جب بھی دیس پکارے تو ہم سب یکجاں ہو جاتے ہیں. جب بھی دیس پکارے تو ہم سب یکجاں ہو جاتے ہیں. شکوے سارے حسن بھلا کے عہد و پیماں ہو جاتے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ پہ اپنا دل سے ہے ایمان. اپنی رگ رگ میں جاری ہے لہو کی صورت پاکستان. بہت خوب سر. اچھا ہم بات کرتے ہیں مارکہ حق کے حوالے سے. مارکہ حق ایک ایسا دن تھا جب دوبارہ پاکستانیوں پہ ایک دفعہ وار کیا گیا، مسلمانوں پہ ایک دفعہ وار کیا گیا، اور مسلمانوں نے اور پاکستانیوں نے منہ توڑ جواب دے کے اس چیز کا اندیا دیا ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے، اور ہمارے ڈیفنس فورسز ہر وقت تیار ہیں اپنے عوام کے لیے کہ وہ ان کا ڈیفنس کر سکیں. لیکن ایز اے سولجر مارکہ حق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر میں ایک فقرے میں کہوں تو مارکہ حق معجزہ حق تھا. وہ کیسے؟ کہ ہم غزوہ بدر کی داستان پڑھتے سنتے آئے ہیں. پھر کسی شاعر نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو جو ماحول مارکہ حق میں دیکھنے والوں نے دیکھا وہ بیان سے باہر ہے. لوگ نوجوانوں نے، ینگ آفیسرز نے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اللہ کے کرم سے وہ فضا پیدا کر دی تھی جس میں مجھے یقین ہے کہ اللہ کی نصرت فرشتوں کی صورت میں ضرور آئی ہوگی. کیونکہ دیکھیے اس آپریشن کا نام دیکھیے، بنیان مرصوص، بالکل قرآنی آیت سے لیا گیا. دیکھیے جب آپریشن کا نام قرآنی ہو، سپاہ میں جذبہ ایمانی ہو، تو پھر کیسے نہ نصرت خداوندی کی فراوانی. بالکل سر، صحیح کہا آپ نے. ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے اگر اس وقت سب کا جوش و جذبہ دیدنی تھا تو ایک ملٹری آفیسر پر اس ٹائم کوئی خوف ہوتا ہے یا ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے، یا اپنے گھر والوں کی بھی ایک دفعہ فکر ہوتی ہے جب ایسے کوئی اچانک سے وار سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے تھاٹس کیا ہوتے ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ یار اب یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا؟ جو مورچے پہ کھڑا سپاہی ہوتا ہے اس کو ایک ڈر ہوتا ہے. وہ کیا؟ کہ گولی لگے تو میری چھاتی پہ لگے، میری پیٹھ پہ گولی نہ لگے، تاکہ میری فوج، میری یونٹ، میرا خاندان میری شہادت پہ فخر کر سکے. گریٹ. اس کو ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے تو یہ کہ کاش جو ذمہ داری، جو اعتماد، جو بھروسہ قوم کا مجھ پہ ہے، فوج کا مجھ پہ ہے، اللہ کرے کہ میں اس کو مکمل طور پر ادا کرنے کے قابل ہو سکوں. اور اگر اچانک سے فائرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک دفعہ بھی گھر والوں کا خیال نہیں آتا آپ لوگ کے مائنڈ میں؟ اس وقت خیال آتا ہے تو اپنے کولیگز کا خیال آتا ہے، اپنے ساتھ والوں کا خیال آتا ہے. لڑتے سپاہی وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ والے دوست کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ نگاہ آخری نگاہ ہو. اس وقت جو ذہن میں جذبہ شہادت، جذبہ ایمانی اور قوم کے دفاع کا جذبہ جو ہے وہ سب جذبوں پر حاوی ہوتا ہے. سر آپ نے پاک ترکی معاہدے کے بارے میں بھی کچھ اشعار لکھے ہیں، ذرا وہ بھی ہمیں سنائیے گا. مکہ امن دفاعی معاہدے پر میری ایک نظم. حرم کی پاسبانی مل گئی ہے، حرم کی پاسبانی مل گئی ہے، خدا کی مہربانی مل گئی ہے، مدینے اور مکے کی حفاظت مراد زندگانی مل گئی ہے، وطن میرا قلعہ اسلام کا ہے، درخشندہ نشانی مل گئی ہے، دفاع ارض اقدس ہم کو زیبا،
سند یہ جاویدانی مل گئی ہے، نگہبانی مقدس سرزمیں کی عطائے آسمانی مل گئی ہے، حسن عرض عرب کی پہرے داری، حسن عرض عرب کی پہرے داری، سعادت دو جہانی مل گئی ہے، حرم کی پاسبانی مل گئی ہے۔ اچھا سر، آپ کی ساری جاب ڈیوریشن کے پیریڈ میں اگر کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو اور ڈفرینٹ ہو، آپ کو لگا ہو کہ یہ اس طرف سینیریو جا نہیں رہا تھا لیکن اچانک پھر یہ پوائنٹ بن گیا، تو وہ ہم سے شیئر کیجیے گا پلیز۔ فوجی زندگی جو ہے یہ انتہائی غیر معمولی واقعات سے بھری رہتی ہے۔ کوئی ایک واقعہ شیئر کیجیے گا۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ضرور نہیں کہ میں نہیں شاہد ہوں، لیکن ایک جگہ کا واقعہ ہے جی جی ضرور۔ کہ ایک پلاٹون کسی جگہ پر حملے کے لیے گئی اور سامنے سے گولیوں کی ایک بوچھاڑ تھی، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا۔ اس گولیوں کی بوچھاڑ میں ایک سپاہی کو متعدد گولیاں لگ گئی اور فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، ابھی حملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو اس کا جو دوست تھا اس نے اپنے آفیسر سے کہا کہ سر میں اپنے اس دوست کو فوری طور پر اٹھا کے واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو آفیسر نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لو، ابھی آپریشن جاری ہے اور فائرنگ انتہا پہ ہے، تم اس کو اٹھانے جاؤ گے تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دو گے۔ اس نے کہا سر کچھ بھی ہو جائے میں اس کو ابھی اٹھا کے لانا چاہتا ہوں۔ وہ سپاہی اپنے اس دوست کو اٹھانے کے لیے فائرنگ کی بوچھاڑ میں پہنچا اور اس کو اٹھا کر لے آیا، لیکن جب تک وہ پہنچا تو اس وقت اس کا وہ دوست آخری سانس لے رہا تھا۔ تو جب آپریشن مکمل ہوا تو اس کے سینئر نے اس سپاہی کو کہا کہ دیکھا وہ شخص تو اپنی زندگی کے آخری سانسوں میں تھا، تم نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا تو کیا حاصل ہوا تمہیں؟ اس نے کہا سر جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہا تھا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا مجھے پتہ تھا تم ضرور آؤ گے، تو یہ جانا میری زندگی کا حاصل ہو گیا۔ ایک آخری نگاہ، ایک آخری دفعہ جو ہے وہ زندہ دیکھ لیا انہیں۔ سر ایز این ملٹری آفیسر، ایز این ملٹری سولجرس، کیسے آپ لوگ کی زندگی ایک عام پاکستانی سے ڈیفرنٹ چل رہی ہوتی ہے جاب کے علاوہ بھی؟ اگر آپ جاب پہ ہیں تو اوکے، وہاں پہ تو ایک ڈیفرنٹ لائف چلتی ہے، لیکن اگر جب آپ گھر آتے ہیں تو ایک اکثر ہم نے ایک سنا ہے، ذکر سنا ہے، ایک بات سنی ہے کہ فوجی جب گھر آتے ہیں تو ان کی مینٹالٹی اپنے گھر والوں سے میچ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا کنسیپٹ چلتا ہے کہ فوجی گھر آتے ہیں، گھر والے تنگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار وہ اس رولس اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک آپ لوگ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا جاتا ہے یا گھر آ کے آپ لوگ کو بھی اتنی اریٹیشن ہوتی ہے؟ کیسے آپ لوگ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ دلچسپ بات کی آپ نے۔ دیکھیے فوج ایک نوکری نہیں ہے، ایک پیشہ نہیں ہے، صرف ایک طرز زندگی ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ یہ 9 to 5 جاب نہیں ہے جب آپ صبح آفس آتے ہیں، اپنے کولیگس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، 5 بجے بیگ اٹھاتے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ 24 گھنٹے کا ساتھ ہے۔ تو یہ جو آپ کے فوجی دوست ساتھی ہوتے ہیں وہ آپ کے صرف کولیگز نہیں رہتے، وہ ان کے ساتھ آپ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں، بھائی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فوجیوں کی فیملیز ہوتی ہیں یہ بھی آدھی فوجی بن چکی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک فوجی سپاہی، ایک آفیسر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اسی طرح اس کا خاندان، اس کے گھر والے بھی مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا وقت جو ہے وہ فوجی افسر یا سپاہی اپنے خاندان سے دور رہتا ہے، وہ محاذ پہ ہوتا ہے، اس کے گھر والے کسی اور کنٹونمنٹ میں اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ان سے وہ اپنے آپ کو، وہ خاندان جو ہے اپنے خاندان کے سربراہ کے بغیر رہنا سیکھتا ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھتا ہے۔ پھر جب بھی وہ افسر، وہ سپاہی کا محاذ پہ جاتا ہے تو گھر والوں کو ہر وقت
किसी खबर का धड़का लगा रहता है. لیکن گھر والوں کو ایک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو یہ ہمیں بھی اسی ٹریننگ کے اکارڈنگ چلائیں گے جو وہ وہاں سے ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک سختی کاٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک سختی میں رہے ہوئے ہوتے ہیں، وہی چیز آپ لوگ گھر والوں پہ اپلائی کر دیتے ہیں آ کے. یہ تو غلط بات ہے. دیکھیے، ایک ٹی وی ڈراموں اور فلموں میں فوجی افسر کا تصور دکھایا جاتا ہے. ایک فوجی افسر، وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جو ہم دشمنوں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے نرم دل. اچھا سر، آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ پہلے بہت لوگ آرمی کی طرف ایک ہوتے تھے کہ ہاں آرمی میں جایا جائے، لیکن بیچ میں ایک گیپ آ گیا تھا. مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ینگ جنریشن بہت ذرا موٹیویٹ ہوئی ہے اور اب وہ ملٹری کی طرف، آرمی کی طرف، کسی بھی آرم فورس کی طرف جانے میں اپنا رجحان دکھاتی ہے. تو یہ جذبہ حب الوطنی کیسے اچانک سے سب میں آ گیا؟ دیکھیے، پاکستان سے محبت اور فوج سے محبت ہر پاکستانی کے دل میں پہلے سے موجود ہے. جذبات پر زنگ لگ سکتا ہے، جذبات مٹ نہیں سکتے. اس طرح میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے 1965 کی جنگ کے قصے سنے تھے. اس جنریشن کے دور میں کوئی جنگ ایسی ہوئی نہیں بڑی. اور ہندوستان کے ساتھ جنگ، ہندوستان کو تو ہم کرکٹ کے میدان میں پچھاڑ دیں تو ہمارے لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جنگ کے میدان میں ہندوستان کے غرور کو جب خاک میں ملایا گیا تو نوجوانوں کا جذبہ وہی تھا جو فوجی سپاہیوں کا جذبہ تھا. خواتین کا کیا کردار ہے آرمی میں؟ دنیا میں ہر طرف، ہر جگہ، پاکستان میں بھی خواتین کی برابری کی بات کی جاتی ہے. لیکن اگر خواتین واقعی قیادت کرنا چاہتی ہیں، اپنی لوگوں کے اوپر، اپنے انڈر کمانڈ کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں، تو جو آنر، جو رسپیکٹ ان کو فوج میں ملتی ہے وہ شاید کسی اور محکمے میں نہ مل سکے. خواتین کے لیے فوج میں بہت سی کتنے اپرچونیٹیز. پرسنٹ خواتین فوج میں نظر آتی ہیں یا کتنے پرسنٹ کوٹا ہوتا ہے ان کا؟ کچھ ہر دیکھیے، جس طرح پائلٹس ہیں ایئر فورس میں، وہ تو اس میں تو خواتین موجود تھی، لیکن فوج کے اندر، آرمی کے اندر، فائٹنگ فورس میں نہیں. مگر ٹیکنیکل شعبوں میں اس کی کوئی ایک ریزن کہ فائٹنگ فورس میں نہیں ہے وہ؟ دیکھیے، وہ بہت جفا کشی کا کام ہے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جفا نہیں، کشی جفا کش ہیں، لیکن ایون فوج میں تمام خواتین، تو مردوں میں بھی جو آفیسرز ہیں وہ سارے کے سارے فائٹنگ آرمز میں نہیں ہیں. کچھ سپورٹنگ آرمز میں ہیں، کچھ ٹیکنیکل آرمز میں ہیں، کچھ میڈیکل میں ہیں. تو جو میڈیکل، ٹیکنیکل، ایجوکیشن، مینجمنٹ، سپلائی، آرڈیننس، بہت سے شعبے ہیں جہاں پہ خواتین پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کی فوج کی خدمت کر رہی ہیں. بالکل. اور ایز این بزنس مین اگر دیکھا جائے، ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی فوجی آفیسر بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ کیسے ایک بزنس کمیونٹی کے ساتھ اپنا مائنڈ سیٹ ایک ملاتا ہے؟ کیونکہ فوجی آفیسرس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، بزنس ہولڈرس کا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی چینج ہوتا ہے. تو آف کورس ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کام تو کرنا ہے، تو وہ بزنس کو ہی زیادہ فوکس میں لیتے ہیں کہ بزنس کیا جائے. تو کیسے بیلنس کی جاتی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، کسی بھی کام کے لیے آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑتا ہے. آپ کو کم ریسورسز کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ کو ریسورس کو مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے. آپ کو دباؤ برداشت کرنا آنا چاہیے. آپ کو رسک مینجمنٹ آنی چاہیے، کرائسس مینجمنٹ آنی چاہیے. ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر کو بزنس کرنا چاہیے یا دوبارہ جاب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہر بندے کا ٹیمپرمنٹ الگ ہے، ہر بندے کا. زیادہ سوٹ کیا کرتی ہے انہیں چیز؟ بزنس، اگر آپ سرمایہ کی بات کریں تو شاید فوجی افسر کے پاس سرمایہ اتنا نہیں ہو. دیکھیے، سرمایہ، بزنس کا سرمایہ اور چیز ہے. ایک سرمایہ دار اور ایک فوجی افسر، ایک حق حلال کی کمائی کرنے والا، وہ بہت سرمایہ دار نہیں ہو سکتا وہ. لیکن وہ تھوڑے سرمایہ کو کسی کے ساتھ مل کر اچھے طریقے سے مینیج کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے. تو اٹس مین کہ انہیں بزنس ہی کرنا چاہیے. بزنس بھی کر سکتے ہیں، بزنس بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے ایگزامپلس ہمارے اور سامنے موجود موسٹلی ہیں. جاب کی طرف چلے جاتے ہیں دوبارہ سے. دونوں طرح کے ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں. کچھ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں، کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، اور دونوں طرف کی پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں ہمارے پاس. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مختلف کمپنیز، جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں اسپیشلی، وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ہائر کریں ریٹائرڈ فوجی آفیسرس کو. اس کی کوئی خاص وجہ؟
دیکھیے کوئی بھی بزنس ہے یا کوئی فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کی اپنی مینجمنٹ اور اپنے سٹاف سے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیانت داری، ہوں نظم و ضبط، کرائسس مینجمنٹ، پریشر میں کام کرنا، ہوں ریسورس مینجمنٹ، اسموتھ ایگزیکیوشن آف دی ٹاسک، ٹائملی کمپلیشن آف دی ٹاسک. اور یہ سب چیزیں ایک فوجی افسر کی زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے پوری زندگی انہی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ گزاری ہوتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اس لیے کمپنیز ہائر کرتی ہیں فوجی آفیسرس کو. بہت شکریہ سر، بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو رہی آپ سے، اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. خواتین و حضرات، آج ہمارا پوڈ کاسٹ ہے 14 اگست کے حوالے سے. 14 اگست صرف ایک تاریخ نہیں ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ وہ دن ہے جب ہم نے آزادی سے سانس لینے کا مطلب جانا، جب ہم نے جانا کہ آزادی کیا ہے، اور اپنے دین پر چلنے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ آج کی ینگ جنریشن اس آزادی کو ایک نعمت سمجھے اور اس آزادی کو لے کے چلے اور اپنے ملک کی حفاظت میں اہم کردار بھی ادا کرے. تیج ٹی وی کی طرف سے اور انیسہ ستی کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت مبارک ہو. اللہ نگہبان.